أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. حلقہ اولا میں شہید بیان کرتے ہیں وعملیۃ الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. اس عبارت کو آپ کی خدمت میں کل ذکر کیا تھا اور آج انشاءاللہ اس کو تیزی سے پڑھ کے آگے ہم منتقل ہوں گے. میں پچھلا درس آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ تیزی سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ فکر آپ کے سامنے کاملاً آشکار ہو جائے اور منظم ہو جائے. ہم نے پیچھے جو پڑھا اس کے مطابق ہم نے پہلا مقدمہ جو پڑھا تھا وہ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ انسان اللہ پر ایمان لایا. جب اللہ پر ایمان لایا یہ عقائدی مقدمہ ہے، خارج ہے اصول فقہ کی بحث سے. یہ عقائدی مقدمہ ہے، اصول فقہ کی بحث میں نہیں ہے. اس سے مربوط چند چیزیں تھیں. اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسالت اور وہ دین جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ لائے یعنی اسلام، اس پر ایمان لائے. اور اسی دین کا ایک انسانی زندگی اور انسانی عمل سے جس چیز کا تعلق ہے اسے کہتے ہیں شریعت. اس نے شریعت کے اوپر ایمان لائے. نمبر 2، انسان نے عبودیت، نظریہ عبودیت یا اسی سے حق الطاعہ بھی ہمارے سامنے عقلاً سامنے آتا ہے. وہ کیا؟ ادھر ہم نے ملاحظہ کیا دوسرے پیمانے پہ کہ ہمارا ایک مولا ہے، مالک ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عبد اور مملوک ہے. صحیح، عبد اور مملوک ہے. یہ ہمارے سامنے بحث آئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ عبد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کے مطابق عمل کرے. مالک نے موقف یا رائے یا اس کو حکم بھی کہتے ہیں، حکم اپنے عبد کی تدبیر کرنے کے لیے، اس کی زندگی کی تدبیر کرنے کے لیے تشریعی طور پہ، کیونکہ تدبیر میں ایک تکوینی تدبیر ہے جو کہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں ہر روز ہی سورج نکل رہا ہے، انسان سوتا جاگتا کھاتا پیتا ہے، اور ایک تشریعی تدبیر ہے جس کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق فرمان کے ساتھ ہے. مالک نے موقف دیے، لیکن مالک کا موقف آپ جانتے ہیں نا، کبھی نظری موقف ہوتا ہے اور کبھی عملی موقف ہوتا ہے. ایک ایسا موقف کہ جس کا تعلق عبد کے عمل کے ساتھ ہے، وہ موقف جاری کیا، یعنی وہ حکم جو عبد کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، وہ موقف، وہ رائے، وہ حکم مالک کی، مولا کا موقف عملی موقف، یعنی وہ موقف جو عبد کے عمل سے یا اس کے فعل سے تعلق رکھتا ہے. اس کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو واضح طور پہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ مالک نے کیا دیا، حکم کہیں یا موقف عملی. یہاں پر زمین ہے اور اس زمین پر آباد عبد ہے، اور عبد نے کیا انجام دینا ہے؟ فعل یا عمل، کوئی کام، فعل، عمل انجام دینا ہے نا. عبد کے اوپر ضروری ہے کیونکہ اس کا اپنا وجود، زمین و ما فیہا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ کس کا ہے؟ ملکیت حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے. لہذا اب جب عبد فعل انجام دینا چاہتا ہے، عمل انجام دینا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا مولا نے جو موقف اس کے لیے عملی طور پہ قرار دیا ہے، یہ عمل اس کے مطابق ہونا یا موافق ہونا ہے. کلمہ موافق ہم نے
بار بار پڑھا. اردو میں مطابق کہتے ہیں, موافق یعنی مطابق ہو. جیسا موقف ہے ویسا ہی عمل اس کے مطابق انجام دے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ عبد کے عمل صادر ہونے سے پہلے موقف صادر ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں, وائلہ تو نہیں ہو سکتا نا. عبد کے مثلا ابھی میں ایک عمل انجام دینا چاہوں یا آپ عمل انجام دینا چاہیں, ہمارے انجام دینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آئے, یہ ہوگا؟ یا ہمارے انجام دینے سے پہلے اللہ نے حکم جاری کر دیا ہوا ہے؟ ہمارے عمل انجام دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک موقف جاری کر دیا ہوا ہے. لہذا یہ موقف عملی ان عبد کے اس زمین کے اوپر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے جاری ہو گئے, جو شریعت کے دائرے میں اس مجموعہ شریعت کی صورت میں موجود ہیں ہر دور میں. صحیح واضح ہوئی یہ بات؟ اب یہاں پہ ہمارے یہ والے مقدمات ختم ہو گئے, تو ہم آگے کے چلے. یہ 3 مقدمات تھے کہ جو ابتدائی نظریاتی طور پہ تھے تاکہ اصول فقہ کا آغاز ہو, لیکن ابھی بھی اصول فقہ کا آغاز نہیں ہوا. ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ رسول یا امام موجود ہوتے اور یہاں پر عبد وہ جاتا اور جو عمل اس نے فعل انجام دینا ہے اس فعل کی معلومات موقف عملی مولا کا موقف عملی معلوم کر کے آ جاتا, کیونکہ تمام کے تمام موقف عملی کہاں موجود ہیں؟ ان ہستیوں کے پاس. اسی لیے آپ زیارت جامع کبیرہ میں ایسے کلمات پڑھتے ہیں, خزان العلم یا محال معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کی جو جگہیں ہیں وہ صرف یہ ہستیاں ہیں, یہ وہ محل ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی معرفت پڑی ہوئی ہے. جس نے جا کے امام سے تعلق قائم کر لیا اس نے معرفت الہی لے لی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام علم کے خزانے پڑے ہوئے ہیں, یہ رسول اور امام کے پاس گئے وہ خزانہ لے لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موقف اپنے تمام عباد اور بندوں کے لیے صادر کیا ہے وہ ادھر موجود ہے, عبد گیا جا کے لے لیا اور پھر اس کے مطابق اس نے عمل انجام دیا. یہ تو تھا عصر تشریع میں, اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ عصر تشریع, جو کہ 260 ہجری تک جاری رہا مکتب تشیع کے مطابق. غیبت صغریٰ میں یہ ختم ہو گیا. یہاں پر ایک مشکل پیش آئی. وہ مشکل یعنی عبد کا وظیفہ تو یہ تھا کہ وہ موافقت موقف عملی سے پیدا کرے, وہ یہ کرتا رہا, جا کے پوچھ لیتا اور تھوڑی سی جو اس دور میں ضرورت تھی وہ وکلاء کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے پوری کی. اتنے بڑے پیمانے پہ حاجت پیش نہیں آئی کہ علوم کو وضع کرنا پڑے, علوم اصول فقہ کو وضع کرنا پڑے. یہاں پر ایک مشکل سے ہم 2-4 ہو گئے. عصر تشریع سے دور ہوئے, تو عصر تشریع سے دور ہوئے یعنی عصر تشریع سے دور ہونا یعنی زمانہ غیبت. اور زمانہ غیبت میں جیسے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ مشکل کیا پیش آئی؟ مشکل یہ پیش آئی کہ عبد ہے اور درپیش مسائل ہیں جن میں اس نے فعل انجام دینا ہے, جس میں اس نے عمل انجام دینا ہے, کچھ کام کرنا ہے. سوال, اس کا وظیفہ عبد کا کیا تھا؟ موافقت, توفیق اور مطابقت, یہ اس کا وظیفہ تھا نا عبد ہونے کے ناطے. کس سے مطابقت؟ موقف عملی سے. اب جب وہ موقف ادھر مسئلہ, ادھر ہمارے پاس موجود ہے مسائل, ادھر ہے مطابقت کا وظیفہ اور ذمہ داری, اور تیسری طرف سے موقف عملی وہ سوالیہ نشان کہ مجہول ہے. کیوں مجہول ہے؟ نمبر 1, براہ راست اللہ سے پوچھ نہیں سکتے. نمبر 2, رسول اور امام تک رسائی نہیں ہے ہمارے پاس. آگے اب یہاں پہ مشکل پیش آ گئی, کیا کرے؟ کیا اس کے پاس موجود ہے؟ صرف اس کے پاس بعض قرآن اور روایات موجود ہیں, قرآن اور روایات موجود ہیں. اچھا, اب وہ اختیار موقف عملی کو جاننے کے لیے, اپنے وظیفہ انجام دینے کے لیے اس کی طرف رجوع کرے گا. ایسا ہی ہے نا؟ جب اس کی طرف رجوع کیا تو پھر چند مشکلات میں پیش آئی اسے. وہ مشکلات کیا پیش آئیں؟ اب کتاب ہے, کتاب الہی قرآن اور حدیث بھی ہے,
لیکن وہ مثل بحر ہے، بحر میں تو تمام خزانے موجود ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اخلاق ہے، طب ہے، تاریخ ہے، اسی طرح عمرانیات ہے، سیاسیات ہے، ایک بحر ہے، سمندر ہے خزانوں کا۔ یہاں پہ وہ اس کا موقف عملی جو اس کی مشکل ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کہاں پہ موجود ہے، یعنی وہ موقف عملی کہاں پہ موجود ہے، یہ اسے تلاش کرنے کی اب ضرورت پیش آئے گی یا نہیں اس بحر سے۔ لہذا جب وہ اس کی طرف رجوع کیا تو کبھی اس نے مسائل اس نوعیت کے دیکھے کہ اس میں دکھائی نہیں دے رہا۔ نمبر 2، اس نے ایک اور مسئلہ یہ دیکھا کہ الفاظ سے معنی لینا اس کے بس میں بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ایک تو اثر تشریح سے دور ہونا، نمبر 2 ہمارے پاس صرف قرآن و روایات کا ہونا اور اس میں کئی علوم کا ہونا، اس کی وجہ سے موقف عملی اس کے لیے چھپ گیا، مبہم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مبہم۔ یہاں پہ ابہام اس کے لیے آ گیا، اس کے سامنے واضح نہیں تھا کہ کہاں پہ ہے۔ بس یہاں پہ اب وہ محتاج ہوا، کس بات کا محتاج ہوا کہ ایک ایسا علم ہو جو علم آئے اور اس موقف عملی کو آشکار کرے، کیونکہ اب اسے یہ تو پتہ لگ گیا وہ موقف عملی جو میرے مولا اور آقا کی طرف سے جاری ہوا ہے وہ موجود ہے کتاب اور سنت میں، اور کہیں نہیں ہے، کتاب اور سنت، حدیث اور آیت میں، قرآن اور روایات میں موجود ہے۔ لیکن یہ موقف عملی ابھی ابہام میں ہے، غموز ہے۔ غموز اور ابہام ایک ہی چیز ہے، غموز ہے، ابہام ہے، پوشیدہ ہے اس کے لیے۔ چار ناچار عبد بیچارہ وہ محتاج ہوا آئے اور ایک علم ایجاد کرے، صحیح ہے؟ کیونکہ اب کیا کرے، وہ کھڑا ہے، ادھر سے مسئلہ ہے، مثلا آم پڑا ہوا ہے اور خوب دل بھی چاہ رہا ہے، اب پتہ نہیں ہے مولا راضی ہے یا نہیں۔ وہ ٹیلی فون ملا سکتا ہے اپنے دوستوں کو، وہ کہ ہمیں کیا پتا یار آم کیا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، مشکل میں تو پھنس گیا۔ اب ادھر سے اس نے کھانا بھی ہے اور ادھر سے یہی نہیں پتا حلال ہے یا حرام ہے، لہذا وہ فوراً رجوع کرے گا۔ اگر طالب علم ہوا ہماری طرح مسئلہ ہی نہیں ہے، جانے پہچاننے سے پہلے کھا لے تب بھی حلال کر لیتا ہے، اور اگر جان کے کھائے تب بھی حلال کر لیتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک علم کو ایجاد کیا اور ایک علم اس نے آ کے ذمہ داری لی۔ اس علم میں صرف ایک ذمہ داری لی ہے کہ فعل مکلف کے اعتبار سے، فعل مکلف یہاں پہ عبد کو مکلف کہہ دیا نا، جس کے اوپر تکلیف عائد کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل عبد، فعل مکلف کی جانب کے اعتبار سے موقف عملی جو مولا کی طرف سے صادر ہوا ہے اس کو آشکار کرے۔ بس اس نے موقف عملی کو آشکار کرنا ہے، اس علم نے۔ اس علم کا تعلق کس سے ہے؟ لیکن فعل مکلف کی جانب سے وہ موقف عملی جو مکلف عبد کے فعل سے تعلق رکھتا ہے اس کو آشکار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک موقف توحید کے باب میں بھی ہے، نبوت کے باب میں ہے، حجت کے باب میں ہے، امام معصوم کے باب میں، علم فقہ ان میں سے کس کو بیان کرتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ موقف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مکلف اور عبد کے فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ واضح یہ بات؟ یہاں تک آشکار ہے نا یہ موضوع؟ بس اس علم کا نام ہے علم فقہ۔ اس علم کا کیا نام ہے؟ بس اس نے کس کی طرف رجوع کیا؟ عبد نے علم فقہ کی طرف، کیونکہ علم فقہ ہے اس نے یہ ذمہ داری لے لی۔ علم فقہ نے کیا ذمہ داری لی ہے؟ علم نے بڑی بھاری ذمہ داری لی ہے علم فقہ نے کہ وہ موقف عملی کو بیان کرے گا اور اس کی بنا پہ وہ فعل وہ عمل جو عبد نے انجام دینا ہے وہ آشکار، وہ اس کے لیے واضح ہو جائے گا، وہ فعل یا وہ عمل وہ اس کے لیے معین ہو جائے گا، کلمہ تحدید معین یا محدد ہو جائے گا، صحیح ہے؟ یہ علم فقہ کی ذمہ داری تھی۔
اب علم فقہ کی طرف آپ آئیں. علم فقہ میں جب یہ عبد گیا تو ایک اس کا نام پڑ گیا، وہ نام ہے فقیہ، اور اس علم میں آ کے اس نے موقف عملی کو آشکار کرنا ہے. آشکار کرنا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں استنباط. اس لیے استنباط کلمہ کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے. استنباط کیا ہے؟ کلمہ اصطلاح ہے کہ قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے موقف عملی کو نکالا جائے، استخراج کیا جائے. لیکن کس کے ذریعے سے استخراج کیا جائے؟ وہ آلات کون سے ہونے چاہیے؟ وہ آلات اسے ادلہ کہا جاتا ہے. ان ادلہ کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے استنباط کیا جائے، دلیل کے ذریعے سے. یعنی ابھی ہم سارے اب مراحل ختم ہو گئے تو آئیں اب ہم علم فقہ کی دنیا میں داخل ہوئے تاکہ اصول فقہ کو پہچان سکیں. صحیح ہے؟ اب ہم کہاں پہ آ گئے ہیں؟ علم فقہ کی دنیا میں. علم فقہ میں موقف کو اس نے موقف عملی کو، اسی موقف عملی کو ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حکم شرعی کہہ دیا جائے گا. ابھی آگے چلیں گے. یہ موقف عملی کیا ہے؟ حکم شرعی. جو اصولی کتابوں میں کلمہ رائج ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ حکم یا حکم شرعی. یہ استنباط علم فقہ میں استنباط کے بغیر استنباط کے کیا حکم پتہ لگ جاتا ہے؟ نہیں پتہ لگے گا. وجہ اس لیے کہ اگر عبد کو پتہ ہو کہ میرے مولا نے کیا مجھے حکم دیا ہے، وہ تو پھر اس کے مطابق عمل انجام دے گا. وہ علم فقہ کی طرف رجوع کب کرے گا؟ جب پتہ نہ ہو. یعنی استنباط کی طرف. علم فقہ سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے کہ عوام الناس علم فقہ کی طرف رجوع نہ کریں. ادھر فقیہ کے اعتبار سے گفتگو ہے ہماری. یہ بار بار ذہن میں رہے. ہم جب اصول فقہ پڑھ رہے ہیں عوام مراد نہیں ہے، وہ ابتدائی طالب علم مراد بھی نہیں ہے. ادھر کیا مراد ہے؟ فقیہ. فقیہ کا مرحلہ مراد ہے نا، جس نے استنباط کرنا ہے. لہذا یہاں پر جب فقیہ ہے وہ علم فقہ کی جانب آئے گا. فقیہ کے پاس اگر علوم موجود ہیں، جو یعنی معلومات موجود ہیں، معلومات کیسے موجود ہیں؟ سینہ بسینہ تمام کی تمام دنیا میں اسلامی ممالک میں بعض چیزیں آشکار ہیں. قرآن کریم کی آیات میں بھی آشکار ہے، روایات میں بھی آشکار ہے. وہاں پہ تو شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی جیسے صلاۃ الفجر، فجر کی نماز پڑھو 2 رکعت ہے، اس کا 2 رکعت ہونا آذان ہے، اقامت ہے، یہ ساری آشکار چیزیں ہیں. اس کے لیے استنباط کی ضرورت نہیں پیش آتی کیونکہ یہ بدیہی چیزیں ہیں. استنباط کا چیزیں وہاں پہ خصوصی طور پہ پیش آتا ہے جہاں پر موقف عملی مبہم ہو، یہاں پہ آشکار نہ ہو. واضح یہ بات. جہاں پر آشکار ہے وہاں پہ دیکھے گا اور پتہ لگ جائے گا، اسے رجوع کرے گا قرآن اور حدیث کی طرف. لیکن اسے دیکھا اور جان لیا. فقیہ کو یہاں پر اب آئیں آپ اور دیکھیں کہ وہ استنباط کا مرحلہ کیسے طے کرتا ہے. علم فقہ تک تو پہنچ گیا، لیکن علم فقہ میں پہنچنے کے بعد اس نے کیسے اس مرحلے کو طے کیا. علم فقہ میں ہم نے بیان کیا کہ اس نے استنباط کرنا ہے لیکن پلس دلیل. اگر وہ کوئی معنی لے قرآن اور حدیث سے، استنباط یعنی استخراج، نکالنا دلیلوں کے ذریعے سے. صحیح؟ مثلا یہاں پہ ہے فقیہ، اسے ایک مشکل پیش آئی، یہ مشکل ہے. مشکل کے لیے حل کرنے کے لیے جب اس سے مواجہہ ہوا، دوچار ہوا، رجوع کیا کتاب اور حدیث کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف. اس کی طرف جب آیا تو اب اس نے ایک معنی لے لیا. یہ معنی استنباط کیا یا استخراج کیا. سوال، یہ جو معنی اس نے اخذ کیا ہے یہ معنی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر اس کے پاس، اس لیے اس سوال کے جواب میں ضروری ہے ایک قید ہم نے لگا دی. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دلیل کے ہمراہ ہونا چاہیے. اگر دلیل کے ہمراہ نہیں ہے اس کا معنی قبول ہی نہیں ہے. کیا کس کے ہمراہ ہونا چاہیے؟ دلیل کے ہمراہ ہونا چاہیے. اس لیے کبھی بھی وہ اپنی مشکل کو خالی حل نہیں کر پائے گا. وہ دلیل کا محتاج ہے یا نہیں؟ دلیل کے ذریعے سے نکالے گا.
ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے جو بھی لے آئے اور کہ ہاں یہی استنباط ہے. استنباط ہوتا ہی کس کے ساتھ ہے؟ دلیل. استخراج کیا دلیل کے ہمراہ. لہذا استخراج اس نے ایک معنی کیا لیکن دلیل کے بغیر کیا تو ہم کہیں گے یہ استنباط نہیں ہے, یہ استخراج نہیں ہے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر وہ دلیل کے ہمراہ کرے تو تب استنباط کہلائے گا. دلیل کے ہمراہ ایک معنی اور حکم شرعی کو اخذ کرے یا موقف عملی کو اخذ کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ استخراج, استنباط. استنباط بدون دلیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پس ہماری اب ساری بحث کہاں پہ خود بخود آ جائے گی؟ دلیل کی جانب. لا محالہ دلیل کی جانب بحث آ گئی نا ہماری, کیونکہ استنباط تو یہ ہے کہ معنی لے لینا, استخراج یعنی معنی نکال لینا, موقف عملی نکال لینا, حکم شرعی نکال لینا. لیکن یہ حکم شرعی آیا دلیل کے ساتھ نکالے یا بغیر دلیل کے نکالا ہے؟ اگر دلیل کے بغیر نکالے وہ استنباط نہیں کہلاتا. اگر دلیل کے ہمراہ نکالے اسے کیا کہیں گے؟ استنباط. اسی لیے ابھی آپ خود نیٹ کی دنیا میں کتنے ایسے گمراہ کن افراد بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے طور پہ حکم شرعی بیان کر دیتے ہیں. ان میں اور ایک فقیہ میں کیا فرق ہے؟ فقیہ اولاً دلیل کے ذریعے نکالتا ہے, اس نے بغیر دلیل کے نکالا. نمبر 2, فقیہ وہ اپنے نفس کی باتوں کو دخل نہیں دیتا, اپنے نفس کے رجحانات کو دخل نہیں دیتا حکم شرعی اور موقف عملی کو لینے میں. لیکن یہ جو جاہل انسان ہے وہ اپنے نفس کے رجحانات کو دخل دیتا ہے اور اس کے تھرو یہ چیزیں نکالتا ہے. بہرحال ہماری اب ساری بحث کس کے اوپر آ جائے گی؟ دلیل کے اوپر. اب اس نے استنباط جب کیا یعنی علم فقہ میں آ کے جب استنباط کیا یعنی حکم شرعی نکالا, استنباط یعنی موقف عملی حاصل کیا یا حکم شرعی حاصل کیا تو وہ 2 دلیلوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. 2 قسم کی دلیلیں ہیں. ادھر دلیل کتنی قسم کی ہیں ہمارے پاس؟ 2 قسم کی. بس یہی ذہن نشین کریں پوری اصول فقہ اس درس سے لے کے درس خارج کے اختتام تک, اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ مجتہد بن جائیں, پھر مراجع اعظام بن جائیں. بس یہی 2 قسم کی دلیلیں ہیں, صرف یہ 2. ایک ہے دلیل محرز, اس کو کہتے ہیں دلیل اجتہادی, اور دوسری ہے دلیل غیر محرز, اس کو کہتے ہیں اصول عملیہ یا دلیل فقاہاتی. دلیل فقاہتی نہیں, دلیل فقاہتی. یہ ہمارے پاس 2 قسم کی دلیلیں ہیں. ان کا وظیفہ کیا کیا ہے؟ اچھا, اختیار ہے کہ ہم ان دونوں میں سے جس مرضی کو اختیار کر لیں؟ اختیار ہے؟ نہیں. سب سے پہلے رجوع کریں گے اس کی طرف, اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کی طرف. ذہن نشین کریں, یہ بار بار آپ کے انشاءاللہ تعالی یہ فقہ کی دنیا میں بات آئے گی. پہلے ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ دلیل محرز کی طرف. اگر اس سے نہیں ہمیں موقف عملی پتہ لگ رہا ہے تو پھر غیر محرز. بس ہم نے اب موقف عملی لینا ہے اور وہ بھی دلیل کے ذریعے لینا ہے. تو یہ موقف عملی جو ہم دلیل کے ذریعے سے لے رہے ہیں, موقف عملی, اس میں سب سے پہلے رجوع کس کی طرف کریں گے؟ ادلہ محرزہ کی طرف. اگر وہ نہیں ہماری بات بنتی یعنی اس سے ہمیں موقف نہیں معلوم ہوتا تو پھر کس کی طرف رجوع کریں گے؟ غیر محرز اصول عملیہ کی. اس کا وظیفہ کیا ہے؟ دلیل محرز سے کیا ہمیں مل جاتا ہے؟ دلیل محرز کے ساتھ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو بذات خود حکم شرعی کی تعیین ہو جاتی ہے. تعیین ہو جاتی ہے. مثلا اس طرح ہمارے سامنے بات آئے گی, واجب ہے, یہ عمل واجب ہے, یہ عمل حرام ہے, یہ عمل مستحب ہے, یہ عمل مکروہ ہے یا یہ مباح ہے. یہ ہمارے پاس احکام تکلیفی آئیں گے. اگر ہم ادلہ محرزہ کے ذریعے سے موقف عملی معلوم کرنا چاہیں اور ہم وہ معلوم ہو بھی جائیں تو موقف عملی ان 5 میں سے ایک کے ہمراہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ان 5 میں سے ایک کے اسلوب میں ہوگا. یا وہ موقف عملی ہوگا یہ اے عبد تو جو عمل اور فعل انجام دینا چاہتا ہے وہ واجب ہے,
یا اے عبد تو جو عمل اور فعل انجام دینا چاہ رہا ہے اس میں میرا موقف عملی یہ ہے، مولا یہ کہے گا یہ حرام ہے یا یہ مکروہ ہے یا یہ مستحب ہے یا یہ مباح ہے. اس لیے ادلہ محرزہ سے جب بھی موقف عملی کی تعیین ہوگی تو وہ کس صورت میں ہوگی؟ ان 5 میں سے احکام تکلیفیہ کی صورت میں انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا. اگر ہمیں حکم شرعی نہیں پتہ لگتا، ایک فعل معین ہے جو عبد نے انجام دینا ہے، رجوع کیا لیکن اس میں حکم شرعی نہیں پایا، ہم نے نہیں پتہ لگا واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا فقیہ کو. اب فقیہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی طرف رجوع کرے گا، اس فعل کو یہاں اصول عملیہ کے آئینے میں دیکھے گا، وہ ملاحظہ کرے گا آخر یہ کیا ہے. اس میں وہ دیکھے گا اب ہمارے پاس کیا ہے، حکم ہے اور عمل ہے، ایسا ہی ہے نا. حکم شرعی تو نہیں ہوا معلوم، اس لیے جب بھی دلیل غیر محرز سے کوئی چیز ثابت ہوگی اس میں حکم شرعی ہمیں معلوم ہوگا. یہ ذہن نشین کرے نقطہ کہ ادلہ غیر محرزہ اصول عملیہ، ان سے جب بھی ہمیں موقف عملی معلوم ہوگا اس موقف عملی میں حکم شرعی معلوم نہیں ہے. پھر کیا پتہ ہے؟ عمل فعل مکلف پتہ لگ رہا ہے. وہ آ کے اصول عملیہ کیا تعیین کرتی ہیں؟ فعل مکلف کی. اب یہ فعل مکلف آیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ نہیں پتہ. صحیح، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فعل مکلف اس کو انجام دینے سے مولا کی ناراضگی سے بچ گیا، مولا کی مخالفت سے بچ گیا، یہ ہمیں پتہ ہے. مثلا سگریٹ ایک شخص پینا چاہتا ہے، آیا سگریٹ مولا راضی ہے کہ اس کی اس زمین کے اوپر جہاں پہ یہ آکسیجن موجود ہے، پھیپھڑے اس نے عطا کیے ہیں، یہ ہاتھ اس نے عطا کیے ہیں، دانت ہے، زبان ہے، آیا میں اس سے پیوں اس سگریٹ کو یا آلودہ نہ کروں اپنے آپ کو اس سگریٹ سے؟ سوال پیدا ہوگا. اگر مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے پی لو، مکروہ ہے البتہ، وہ بھی ٹھیک ہے پی لیتے ہیں کبھی کبھی، تھوڑی ایسی مرضی چلا لینی چاہیے اپنی، لیکن حکم شرعی نہیں پتہ لگتا. بڑی اس نے کوشش کی، دیکھا کہ نہ انبیاء نے سگریٹ پیا، نہ ائمہ نے سگریٹ پیا، نہ اصحاب ائمہ نے سگریٹ نسوار رکھی. اب آ کے کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے یار علماء، انہوں نے کہا کوئی فقیہ اور مرجع عالم بھی نہ نسوار رکھتا ہے نہ سگریٹ پیتا ہے، اب کیا کریں ہم؟ اس میں حکم شرعی تو نہیں ہے. تو پھر وہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ اصول عملیہ کی طرف. اصول عملیہ سے اتنا ہو جائے کہ ایسا عمل انجام دے مولا کی مخالفت نہ ہو. مثلا احتیاط کرے، وہ کہے کہ نہیں یار یہ نسوار میں نہیں رکھتا، پھینک دیتا ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو یقین ہو گیا نا کہ مولا کی میں نے مخالفت نہیں کی، اس کا یقین ہے یا نہیں؟ لیکن اس کا استعمال کرنا آیا واجب، حرام، حلال، یہ مستحب یا مکروہ تھا، یہ پتہ لگا؟ نہیں پتہ لگا. لیکن عمل کی تو تعیین کر دی نا اس نے. بس اس کو خلاصے کے طور پہ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں اس ساری بحث کو کہ اصول عملیہ، ادلہ محرزہ یہ حکم شرعی کی تعیین کرتی ہیں اور اصول عملیہ یہ فعل مکلف فعل کی تعیین کرتی ہیں، اور حکم شرعی کی تعیین نہیں کرتی، حکم شرعی کی تعیین نہیں کرتی. یہ نتیجہ ہمارے پاس آ گیا. اب ایک اور ہمارے لیے بحث، یہ تو دلیل کی ایک قسم تھی، ایک جائزہ. دلیل کا دوسرا جائزہ جو ہم لیں گے اور اگلا درس بھی اسی سے مربوط ہے، وہ کیا ہے؟ دلیل. کیونکہ موقف عملی ہم نے دلیل سے اخذ کرنا ہے نا. ایک دلیل جب آتا ہے قرآن اور حدیث میں تو ایک دفعہ دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جو فقہ کے تمام ابواب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ فقہ کے ابواب یا یہ احکام یا یہ مواقف عملیہ
یہ بے شک متعدد، مختلف، ایک دوسرے سے مختلف ہوں، ایک دوسرے سے متعدد ہوں، یا متنوع ہوں۔ متنوع یعنی وہی مختلف، ایک دوسرے سے جدا جدا ہوں۔ جتنے بھی جدا جدا ہوں ان سب میں، مثال کے طور پہ متنوع ہونے سے کیا مراد ہے؟ متنوع اور مختلف ہونے سے مراد ہے، ایک ہے کتاب الصلاۃ ہے، صوم ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، رہن ہے، اجارہ ہے یا بیع ہے۔ اب یہ سارے کے سارے احکام مختلف ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ متعدد بھی احکام ہیں، یہ سارے احکام یہ مختلف بھی ہیں، متنوع بھی ہیں، جدا جدا بھی ہیں۔ لیکن یہ والی جو ادلہ ہیں یہاں پر جو ہم دلیل پڑھ رہے ہیں، یہ دلیل ان سب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، ان سب ابواب میں جاری ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کو کہہ دیتے ہیں عناصر مشترکہ۔ صحیح ہے، عناصر مشترکہ، عناصر یعنی دلیل، مشترکہ سب میں جاری ہونا۔ اس کے مقابلے میں وہ جو بعض ابواب یا بعض احکام یا بعض مواقف عملیہ میں جاری ہوتی ہیں، وہ دلیل، اسے کہتے ہیں عناصر خاصہ۔ فقی جب بھی استنباط کرے گا بیک وقت دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ذہن نشین کریں، جب ایک مشکل حل کرنی ہے فقی نے، مثلا یہاں پہ فقی کھڑا ہے، مشکل ہے اور یہ قرآن اور حدیث ہے، اب اس نے یہ مشکل حل کرنے کے لیے ادھر رجوع کیا، اس کو جب وہ رجوع کرے گا تو پھر دونوں قسم کی دلیلیں، دلیل مشترک اور دلیل خاص، ان دونوں کا استعمال بیک وقت کرے گا۔ یہ دلیل مشترک ہے کہ جو ان دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، یہ یعنی ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ۔ اصول عملیہ اور ادلہ محرزہ کس کی تقسیم ہے؟ عناصر مشترکہ کی، دلیل مشترکہ کی، ادلہ مشترکہ کی۔ اچھا، کیا دلیل خاص کے بغیر استنباط ہو سکتا ہے؟ دلیل خاص کے بغیر استنباط نہیں ہو سکتا، کیونکہ فقی بیک وقت ان دونوں قسم کی دلیلوں کو استعمال کرتا ہے تو استنباط ہوتا ہے۔ اس لیے استنباط اس کا ایک حصہ ہے اصول فقہ، نہ کہ تمام حصہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک فقی کو کئی علوم پڑھنے پڑتے ہیں، نہ کہ فقط اصول فقہ پڑھنے پڑتی ہے۔ واضح یہ بات؟ دلیل مشترک اور دلیل خاص دونوں اس کو پڑھنے پڑیں گی اور دونوں استعمال کرے گا۔ سوال، یہ جو عناصر خاصہ ہیں ان کی مثال کے طور پہ علم رجال، قواعد لغت، الفاظ معانی، صحیح ہے، اس طرح کے دیگر چیزیں، یہ کیا کہلائیں گی؟ دلیل خاص۔ ایک مثال دے کے آج کا درس میں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی باقی ہم کل ملاحظہ کریں گے، اور کل عبارت ہماری زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ آپ جس نتیجے تک دلیلیں آپ کے سامنے منظم ہو گئی، آپ نے اس چارٹ کے ذریعے سے دلیل کو یاد کرنا ہے، دلیل کے اس چارٹ کے ذریعے سے کہ موقف عملی یہ ہے دلیل۔ دلیل سے پتہ لگے گا دلیل دو قسم کی ہے، عناصر مشترکہ، عناصر خاصہ۔ عناصر مشترکہ دو قسم کے ہیں، محرزہ، ادلہ محرزہ اور اصول عملیہ۔ اچھا، مثال، اب ان کی مثال کے طور پہ ایک روایت آتی ہے کہ غسل ارتماسی، حالت روزہ میں غسل ارتماسی مت کرو، صحیح ہے، یہ ہے ابن شعیب کی روایت۔ اب آپ اس میں دیکھیں گے، ایک اس میں ہے راوی کی جانچ پڑتال، ایک اس میں فقہی حکم ہے، فقہی حکم روزے کے متعلق، صحیح ہے، مثلا ارتماسی کسے کہتے ہیں، نمبر ایک، صوم کسے کہتے ہیں، نمبر دو، یہ ہمارے پاس دوسری بات آ گئی۔ تیسری بات وہ ہے حجیت ظہور، کہ کلام میں جو ظاہر ہو وہ لے لو۔ یہاں پر اب یہ ایک آپ کے پاس روایت ہے، کل اس کا تفصیلی جائزہ آئے گا۔ یہ بھی عنصر خاص ہے، یہ بھی عنصر خاص ہے، کیونکہ روزہ ایک باب سے تعلق ہے،
لیکن یہ پوری علم فقہ میں جاری ہوتا ہے. یہ عنصر مشترک ہے. اصول فقہ کا تعلق ان میں سے کس کے ساتھ ہے؟ اصول فقہ عناصر مشترکہ کے پڑھنے کو، علم عناصر مشترکہ کو کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ. یہ لفظ یاد رکھیں. علم، کوئی پوچھے اصول فقہ کسے کہتے ہیں، کیا ہم جواب دیں گے؟ عناصر مشترکہ کے پڑھنے اور اسے جاننے کو اصول فقہ کہتے ہیں. کوئی پوچھے علم فقہ کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے کہ دلیل کے ذریعے سے موقف عملی کو آشکار کرنا یا دلیل کے ذریعے سے حکم شرعی کا استنباط کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ. علم فقہ اور علم اصول فقہ واضح ہوئی. یہ انشاءاللہ تعالی کل ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.